حضرات گرامی قدر، وطن سے محبت کا ثبوت صرف مردوں ہی نے نہیں دیا بلکہ عورتیں بھی پیش رہیں۔ وطن کی آزادی کے لیے غیر مسلم خواتین کی طرح مسلم خواتین نے بھی آزادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق 1857 کی جنگ آزادی میں آزادی وطن کی خاطر 225 مسلم خواتین نے اپنی جانیں گنوائیں۔ 1857 کی جنگ آزادی میں تھانہ بھون مظفر نگر کی انقلابی شخصیت قاضی عبدالرحیم کی ماں اصغری بیگم، جن کو انگریزوں نے زندہ جلا دیا تھا، اسی طرح بی بی حبیبہ، بی بی رحیمہ، جنہوں نے اپنی بے مثال شجاعت و بہادری کا مظاہرہ کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ۔ معزز حاضرین و مشاہدین کرام، میں آج جس موضوع پر بولنے جا رہا ہوں وہ ہے حب الوطنی۔ محترم سامعین، وطن سے محبت ایک فطری چیز ہے۔ آدمی جس جگہ پیدا ہوتا ہے، جس خطے اور علاقے میں پرورش پاتا ہے، اس سے محبت رکھتا ہے، اس کی ترقی و خوشحالی کی چاہ رکھتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر سے ہجرت کرنے کے بعد شہر مکہ کو آباد کیا اور اسے اپنی اولاد کے لیے جائے سکون بنایا، تو رب سے گڑ گڑا کر دعائیں کی کہ اس بے آباد جگہ کے محبت لوگوں کے دلوں میں پیوست کر دے، نیز اس شہر کی معیشت بہتر بنا دے۔ ارشاد ربانی ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ اے ہمارے پروردگار، میں نے اپنی کچھ اولاد اس بے کھیتی کے جنگل میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس بسائی ہے۔ اے ہمارے پروردگار، یہ اس لیے کہ وہ نماز قائم رکھیں، پس تو کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں کی روزی عنایت فرما تاکہ شکر گزاری کریں۔ اور دوسری جگہ فرمایا، اور ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کرنے لگے تو اپنے محبوب شہر اور وطن سے مخاطب ہو کر کہا، ما اطیبک من بلد واحبک الی ولولا ان قومی اخرجونی منک ما سکنت غیرک۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، تو کتنا پاکیزہ شہر ہے اور کتنا تو مجھے محبوب ہے، میری قوم نے مجھے تجھ سے نکالا نہ ہوتا تو میں تیرے علاوہ کہیں اور نہ ہوتا۔ پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے اور مدینہ کو اپنا وطن بنایا تو بارگاہ الہی میں دست بدعا ہوئے، اللہم بارک لنا فی ثمرنا وبارک لنا فی مدنا وبارک لنا فی ساعنا وبارک لنا فی مدینتنا، اللہم ان ابراہیم عبدک وخلیلک ونبیک وانی عبدک ونبیک وانہ دعا لمکہ وانی ادعوک للمدینہ بمثل ما دعاک۔ اے اللہ، برکت دے ہمارے پھلوں میں، برکت دے ہمارے شہر میں، برکت دے ہمارے سا میں، برکت دے ہمارے مد میں۔ اے اللہ، ابراہیم علیہ السلام تیرے غلام، تیرے نبی اور تیرے دوست تھے اور میں تیرا غلام اور نبی ہوں، اور انہوں نے دعا کی تجھ سے مکہ کے لیے اور میں دعا کرتا ہوں تجھ سے مدینہ کے لیے، اس کے برابر جو انہوں نے مکہ کے لیے کی اس کے مثل اور بھی۔ نیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی مناسب آب و ہوا اور وہاں رہنے والوں کی خوشگوار صحت کی خاطر دعا کی کہ اللہ، مدینہ کا بخار مدینہ سے باہر نکال کر دوسری جگہ لے جا۔ ان تمام نصوص سے واضح ہوتا ہے کہ اسلام کا مزاج اور منشا بھی وطن سے محبت کرنا ہے، اور چونکہ وطن سے محبت فطری چیز ہے اور دین اسلام فطرت کا مذہب ہے، لہذا ہر ایک فرد کو اپنے وطن سے محبت رکھنی چاہیے۔ ملک ہندوستان ہمارا وطن ہے، اس کی محبت ہماری رگوں پہ میں جاگزی ہے۔ وطن سے محبت کا نتیجہ اور اس کی محبت میں سرشاری کا تقاضا یہ ہے کہ وطن کا دفاع کیا جائے، سچا محب وطن بنا جائے، وطن کی ترقی و خوشحالی کے لیے ہر طرح کی قربانی پیش کرنے کا جذبہ ہو۔ برادران وطن اور یہاں بسنے والے مسلمانوں کے اسی جذبہ کی وجہ سے انگریزوں کے ناپاک قدم اکھاڑ پھینکے، ان کی حکمرانی کی تابوت میں آخری کیل ٹھونک دی۔ جب انگریزوں نے اس ملک میں تجارتی کاروبار کے غرض سے آئے اور اپنی شاطرانہ چال سے یہاں قابض ہو گئے، باشندگان ہند کی زندگی اجیرن کر دی، غلام بنا لیا، عزت و آبرو کی دھجیاں اڑانے لگے، تو پھر کیا تھا؟ وطن سے جذبہ محبت انگڑائی اور سبوں نے مل جل کر انگریزوں کے ناک میں دم کر دی، مجبور ہو کر ہندوستان چھوڑنا پڑا۔ طویل جد و جہد اور لامتناہی کوششوں اور قربانیوں کے نتیجے
نتیجے میں ہمیں آزادی نصیب ہوئی. ہمارے پرکھوں اور آبا و اجداد نے اس ملک کی آزادی کے لیے خون کا آخری قطرہ نچوڑ دیا. اسی جیسے مدارس کے طلباء اور علماء انگریزوں کے خلاف صف اول میں رہتے تھے. ڈاکٹر تارا چند اپنی کتاب تاریخ تحریک آزادی ہند میں کہتے ہیں سچ کہیں تو اس ملک میں تاریخ اہل حدیثوں کی ہے. یہی وہ جماعت ہے جس نے انگریزوں کے ساتھ کبھی بھی مصالحت نہیں کی. یہی وہ جماعت ہے جس نے 8 لاکھ جانوں کا نذرانہ پیش کیا. وطن سے محبت کے نتیجے میں علماء صادق پور نے جو قربانیاں پیش کی ہیں انہیں کون بھلا سکتا ہے. علماء صادق پور کی قربانیوں کا اعتراف کرتے ہوئے ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو نے صادق پور پٹنہ کے ایک عظیم سپوت مولانا عبد الخبیر صادق پوری رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا وطن کی آزادی کے لیے سارے ملک کی خدمات ترازو کے ایک پلڑا میں ڈال دی جائیں اور دوسرے پلڑے میں علماء صادق پور کی خدمات ڈالی جائیں تو صادق پور علماء کا پلڑا بھاری ہوگا. بالآخر تمام برادران وطن کی محنت و کوشش اور قربانیوں کی وجہ سے ہمارا ملک آزاد ہوا. ان تمام آزادی کے متوالوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. بطور خاص مہاتما گاندھی, پنڈت جواہر لال نہرو, مولانا ابوالکلام آزاد, بھیم راؤ امبیڈکر, بھگت سنگھ, مولانا کفایت علی, اشفاق اللہ خان, مولانا جعفر تھانی سری, آرا کے بیر کنور سنگھ اور علماء صادق پور اور دیگر تمام مجاہدین آزادی کو دل کی گہرائیوں سے خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. کیا جن کو انگریزوں نے پھانسی پر چڑھا دیا, بیگم حضرت محل کے وطن پر جان اتاری اور اتار و قربانی بھلا کون بھلا سکتا ہے. ان کے علاوہ بھی ایسی خواتین ہیں جنہیں تاریخ نہیں بھلا سکتی. رانی لکشمی بائی, کستوربا گاندھی, سروجنی نائیڈو, وجے لکشمی پنڈت, کملا نہرو وغیرہ یہ تمام کے تمام مرد و خواتین وطن کی محبت سے سرشار تھے. ہم اپنے بزرگوں اور پرکھوں کی تاریخ پڑھ کر اپنے اندر وطن کے لیے قربانیاں پیش کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں. وطن کی محبت میں آخری سانس تک مر مٹنے کا حوصلہ رکھتے ہیں. ہمارا اسلام اور ہمارے اسلاف وطن سے محبت کی تعلیم دیتے ہیں اور ہمارے مدارس و دانشگاہیں وطن سے وفاداری اور محبت اور انسانیت کی خدمت کا درس دیتی ہیں. اے مدرسہ ہے تیرا میکدہ نہیں ساقی, یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں. میں یہیں سے اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے وطن سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.